السلام علیکم دوستوں. آج ایک غیر سیاسی موضوع پہ آپ سے بات کروں گا. میں نے گزشتہ روز ٹویٹر پہ، جس کو آج کل ایکس کہتے ہیں، ایک صاحب کا بیان اردو میں لکھا ہوا دیکھا، اور پھر مجھے شوکت خانم ہسپتال لاہور میں اپنے انٹینسیو کیئر یونٹ میں گزارے ہوئے 21-22 دن یاد آ گئے، اور جو میرا وہاں پہ تجربہ ہوا. اور میں نہیں رہ سکا ان تجربات کو دہرانے سے، اور جو میں تازہ ترین واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، محض اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جس کی اہمیت شوکت خانم جیسے ہسپتال ہیں پاکستان میں بہت کم ہیں، لیکن کس طرح وہ لوگوں کی زندگی بچانے میں، غریب لوگوں کا علاج معالجے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ایک بچہ ہے 6 سال کا، عبد الرافع اس کا نام ہے. مانسیرا کے قریب کسی گاؤں سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے ایک کزن نے اپنا ایک قصہ لکھا کہ کس طرح وہ پشاور میں جو شوکت خانم ہسپتال ہے وہاں پر گئے. 18 اپریل کو ان کا معائنہ ہوا، اور پھر انہیں کہا گیا کہ اب آپ فلاں جگہ پہ فلاں کاؤنٹر پہ چلے جائیں، اور تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ اخراجات آپ کے کیا ہوں گے، کس طرح علاج ہوگا. تو وہ ٹویٹر کے اوپر جو انہوں نے ان کے کزن نے قصہ لکھا، جن سے میری بات بھی ہوئی، اور وہ انہوں نے کہا کہ تمام تر فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد جو بایاپسی 17 اپریل کو ہو گئی تھی، 18 اپریل کو یہ اپوائنٹمنٹ تھی، تو ہم کہتے ہیں بالآخر مختلف دفاتر سے ہوتے ہوئے شوکت خانم کے فائنانس کے دفتر چلے گئے پشاور میں جو ہے. وہاں ان کا ایک انٹرویو ہوا، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک بیان حلفی بھی وہاں دکھایا جاتا ہے جب علاج شروع ہونے سے پہلے، وہ بھی پڑھایا گیا، اور پھر سوال جواب شروع ہوئے. پوچھا کہ آمدنی کتنی ہے، کیا کام کرتے ہیں، جائیداد کتنی ہے، اور سب بتانے کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کا خرچہ جو ہے اس بچے کے علاج پہ، اس میں کوئی بلڈ کینسر کو اس کو شکایت تھی، نے کہا کہ 12 لاکھ آپ کے علاج پہ، بچے کے علاج پہ آئے گا خرچہ. اور جو رشتہ دار تھے 2 بچے کے ہمراہ، وہ کہتے ہیں ہم سکتے میں آ گئے کہ انہوں نے ہم سے 2 دفعہ پوچھا کہ یہ علاج آپ خود کروائیں گے. تو ہم نے کہا کہ ہم تو ادھار لے کے آئے تھے، یہاں جو ٹیسٹوں کے لیے بھی ہم نے پیسے دے دیے ہیں، اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، عبد الرافع کا سارا علاج شوکت خانم ہسپتال کرے گا، اور آج کے بعد تمام علاج کی ذمہ داری شوکت خانم کی ہے. وہ بچہ آج کوئی ڈاکٹر پلوہ شاہ رحیم ہے، پشاور میں اس کی اپوائنٹمنٹ تھی. میری اس کے بعد بات نہیں ہوئی، لیکن دعا ہے کہ اس کو بھی جلد شفا ملے. میں خود اس سے گزرا ہوں جب میرا جگر کا آپریشن ہوا تھا، اور جس دن میرا آپریشن تھا ہم آپریشن تھیٹر میں جانے کا انتظار کر رہے تھے. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ویسی گپ شپ ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں بہاولپور سے ہوں، چنگجی چلاتا ہوں، اور میرا بھی یہاں منہ کے اندر کینسر ہے، تو اس کی سرجری کے لیے آج یہاں موجود ہوں. میں نے پوچھا کیسے آئے، کیا ہوا جب پہلے آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے وزٹ پہ میرے کوئی 25,000 کوئی 900 کے قریب ٹیسٹوں وغیرہ کے پیسے لگے، اور جب بعد میں تشخیص وغیرہ ہوئی، طے ہو گیا کہ اب سرجری ہونی ہے. پھر انہوں نے میرا انٹرویو کیا. یہ لاہور کی میں بات بتا رہا ہوں. تو انٹرویو کے بعد کہتے وہ ہو گیا، اور جب میں جانے لگا تو مجھے بلایا گیا واپس. مجھے 25,900 روپے جو تھے وہ بھی واپس کیے، اور کہا کہ اس کے بعد آپ کا علاج جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. تو اس تمام قصے کا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شوکت خانم جیسے ہسپتال، کراچی میں بھی ایک انڈس ہسپتال ہے، وہاں بھی مفت علاج ہوتا ہے.
تو اس قسم کے جتنے بھی ہسپتال ہیں وہ بڑی نعمت ہیں پاکستان کے ان غریب لوگوں کے لیے جو علاج افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے اپنا علاج مکمل طور پہ اپنے پیسوں سے کروایا, شکر الحمدللہ. ہم افورڈ کر سکتے تھے, بہت پیسے لگے, لیکن وہ ہم نے خود ہی کیا. ہم نے کوئی ایک پیسے کا وہاں سے کنسیشن نہیں مانگی, نہ ہی مانگنی چاہیے ان لوگوں کو جو افورڈ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ وہ جب یہ علاج کے پیسے دیتے ہیں تو اس کی مدد سے پھر رافع جیسے بچوں کا علاج, اس کی مدد سے جو چنگزی چلانے والا بہاولپور کا, وزیرستان کا وہاں پہ علاج کے لیے آتا ہے, اس کا پھر مفت علاج ہوتا ہے. تو لہٰذا میری اپیل ہے کہ جب بھی آپ کوئی ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں, ہسپتال کا ذکر سنتے ہیں, تو اس کو آپ کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ نہ جوڑیے, اس کے حوالے سے کسی سیاسی شخصیت کی بات نہ کریں, کیونکہ یہاں پہ علاج شخصیات سے بالا تر ہو کے ہوتا ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ کا تعلق PMLN سے ہے یا پیپلز پارٹی سے ہے یا PTI سے ہے. ڈاکٹر کے سامنے آپ کی کیس اسٹڈی جاتی ہے, آپ کے ٹیسٹ جاتے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مریض پرائیویٹ ہے, یعنی خود اپنی جیب سے پیسے دے گا, یا پھر یہ زکوٰۃ کے پیسوں پہ جو کہ شوکت خانم استعمال کرتی ہے, جتنے بھی عطیات آتے ہیں وہ پیسے. تو لہٰذا ڈاکٹر کے سامنے ایک مریض جاتا ہے, وہ اس کا علاج شروع کر دیتا ہے, قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کس خطے سے ہے, کس ذات سے ہے اور کس پارٹی سے ہے, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو لہٰذا میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ جس طرح میں گزر کے آیا, وہاں سے نئی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی, آپ بھی لوگوں کی زندگی بچانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں, جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے. شوکت خانم ہسپتال ہو یا انڈس ہسپتال ہو, جیسے جتنے بھی ہسپتال ہیں جہاں پہ میرٹ پہ مفت علاج ہوتا ہے ان لوگوں کا جو افورڈ نہیں کر سکتے, آپ اپنا یہ صدقہ جاریہ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیے. بہت بہت شکریہ.